بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، قرآن حکیم کی تلاوت باعث برکت و ثواب ہے، اور رمضان کے مہینے میں تو اس کا اجر و ثواب اور بڑھ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن حکیم کی بعض صورتوں کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں، جن کے پڑھنے سے جہاں دنیاوی و اخروی فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہیں روزمرہ زندگی کے امور میں بھی برکت ہوتی ہے۔ ان فضائل کی ایک دوسری حکمت یہ بھی ہے کہ ان میں روزمرہ زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی بتایا گیا ہے۔ انہی صورتوں میں قرآن حکیم کے آخری پارے میں موجود ایک مختصر اور انتہائی آسان سورت الاخلاص ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی سنتوں میں پڑھنے کے لیے دو صورتیں بہترین ہیں، سورت الکافرون اور سورت الاخلاص۔ یہی روایت متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منقول ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبح کی سنتوں میں اور بعد از مغرب کی سنتوں میں بکثرت یہ دو صورتیں پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں سورت الاخلاص پڑھنے کے فضائل و فوائد بتائیں گے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستو، سب سے پہلے آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں، پھر آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں سورت الاخلاص کے فضائل و فوائد بتائیں گے۔ ایک عالم کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک بزرگ آئے، عمر تقریباً 60 سال تھی۔ کہنے لگے کہ میں ایک شخص کا مسئلہ لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ ان کے مالی حالات بڑے خراب ہیں، بے روزگار ہیں، اس کے لیے کوئی عمل یا وظیفہ بتا دیں۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ بڑے اخلاص اور توجہ دھیان کے ساتھ روزانہ 300 بار بلا ناغہ سورت الاخلاص پڑھیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ان کے سب مسائل حل ہو جائیں گے۔ میں نے جب انہیں یہ کہا تو وہ صاحب مسکراتے ہوئے گویا ہوئے، واقعی یہ عمل تو بہت ہی لاجواب ہے، میں نے تو یہ عمل صرف ایک بار کیا تھا اور اس کی برکت سے میرا مسئلہ ایسا حل ہوا کہ آج تک کوئی مسئلہ بنا ہی نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ آج سے کئی سال پہلے جب میں اپنی ملازمت سے ریٹائر ہوا تو بڑا پریشان ہوا کہ اب کیا بنے گا، گھر کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے، وقت کیسے گزرے گا، کیا میں اب ناکارہ بن کر گھر میں ہی بیٹھا رہوں گا۔ انہی پریشانیوں اور سوچوں کے دنوں میں ایک مسجد میں جب نماز پڑھنے کے لیے گیا تو اس مسجد میں دیکھا کہ ایک چارٹ لگا ہوا ہے، اس میں سورت الاخلاص کے فضائل و فوائد لکھے ہوئے ہیں۔ جہاں اور دیگر کئی فضائل و فوائد لکھے ہوئے تھے، وہیں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جو شخص روزانہ 200 بار سورت الاخلاص پڑھے گا اس کے لیے 300 دروازے رزق کے کھلیں گے۔ میں نے اس دن یہ عمل شروع کر دیا اور دعا مانگی کہ یا اللہ اس عمل کے وسیلے سے میری مشکل آسان کر۔ میں یہ عمل کر کے مسجد سے گھر پر گیا، اور ابھی گھر آئے ہوئے مجھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرے ایک دوست کا فون آیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں جس جگہ بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا ہوں وہ جگہ چھوڑ رہا ہوں، کسی دوسری جگہ پڑھاؤں گا، اگر آپ میری جگہ پڑھانا چاہتے ہیں تو بندہ حاضر خدمت ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ میرے اس دوست کو میری پریشانی کا علم نہیں، اس سے میں نے کبھی ذکر بھی نہیں کیا۔ یہ جو فون کر کے مجھے پیشکش کر رہا ہے یہ اللہ کی مدد ہے اور سورت الاخلاص کا کرشمہ ہے، اسی کی برکت ہے، اسی کا معجزہ ہے کہ آج ہی میں نے یہ عمل کیا اور میری مشکل حل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ میں نے حامی بھر لی۔ اگلے دن میں کسی کام سے گیا، فارغ ہو کر جب گھر آیا تو گھر والوں نے بتایا کہ آپ کے دوست کئی بار آ کر آپ کا پوچھ چکے ہیں۔ اتنے میں پھر دروازے پر دستک ہوئی، میں باہر گیا تو وہی میرا دوست تھا۔ ان سے میں نے تنخواہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ مجھے 3000 دیتے ہیں، آپ کو بھی یہی ملے گی۔ تنخواہ اگرچہ کم تھی لیکن من جانب اللہ سمجھ کر قبول کر لی، اور ان سے پوچھا کہ کب چلنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی۔ میں نے ان سے چند منٹ کپڑے تبدیل کرنے کے لیے لیے اور گھر سے آ کر خوشی خوشی ان کے ساتھ چل پڑا جہاں وہ ٹیوشن پڑھاتے تھے۔ وہاں میرے اس دوست نے میرا تعارف کروایا اور یوں میں کام پر لگ گیا۔ جب مہینہ پورا ہوا تو انہوں نے تنخواہ دی۔ میں نے بغیر گنتی کیے رقم جیب میں رکھ لی، اور جب گھر آ کر رقم گنی تو وہ پورے 4000 روپے تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، پھر سوچا کہ انہوں نے بھول کر 3 کی بجائے 4000 دے دیے ہوں گے۔ اگلے دن میں نے 1000 واپس دیتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں نے غلطی سے 4000 روپے دے دیے تھے۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگے نہیں، آپ چونکہ بڑی محنت سے پڑھاتے ہیں لہٰذا ہم نے اپنی خوشی سے 4000 دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب اگلا مہینہ پورا ہوا پھر تنخواہ لے کر گھر آیا، اب جو رقم گنی تو 4500 تھی۔ بڑا تعجب ہوا۔ دوسرے دن ان سے عرض کی کہ آپ لوگوں نے بھول کر 4000 کی بجائے 4500 روپے دے دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہم بھولے نہیں ہیں، ہم نے 4500 ہی دیے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں تو بچوں کے دادا جان ان پر اور آپ پر نظر رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ استاد بچوں پر بڑی محنت کرتے ہیں اور وقت کی بھی بڑی پابندی کرتے ہیں، لہٰذا ان کی تنخواہ بڑھا دی جائے۔ تو جناب علی ہم نے ان کے کہنے پر تنخواہ بڑھائی ہے، تو اس طرح الحمدللہ تنخواہ بڑھتی چلی گئی۔
دوستوں سورۃ الاخلاص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثلث القرآن یعنی ایک تہائی قرآن قرار دیا ہے اور اسے رات کو پڑھنے کی تاکید بھی فرمائی ہے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر رکعت میں دیگر صورتوں کے ساتھ سورۃ الاخلاص ضرور پڑھتے تھے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تمہاری اس کے ساتھ محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج کا سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ سپہ سالار جب کبھی فوج کو نماز پڑھاتے، قرآن کی قرات کرتے تو ہمیشہ سورۃ الاخلاص پر ختم کرتے۔ فوج جب واپس آئی تو سپاہیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سپہ سالار سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ رحمان کی صفت ہے اور میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ اس کو پڑھا کروں۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت رکھتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری مسجد قباء میں ہماری امامت کے فرائض ادا کرتے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ جب بھی نماز میں سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنے لگتے تو پہلے سورۃ الاخلاص پڑھتے اور ہر رکعت میں اسی طرح کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان سے کہا کہ آپ سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ یہ کافی نہیں، پھر دوسری بار بھی پڑھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں تمہاری امامت کروں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ نمازی انہیں اپنوں میں سب سے افضل سمجھتے تھے، لہٰذا کسی اور کی امامت پسند نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مسجد سے پوچھا تمہیں اپنے دوستوں کی تجویز پر عمل کرنے سے کون سی چیز روکتی ہے اور کیا وجہ ہے کہ تم ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس سورت سے محبت یقیناً جنت میں داخل کرے گی۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ ہر رات ایک تہائی قرآن پڑھ لے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ کوئی تہائی قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان سے پوچھا کہ سورج کے لیے ایسا کیا سبب پیش آیا کہ میں اس کو ایسی روشنی اور نور کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ پہلے کبھی اس طرح طلوع ہوتے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا اس کا سبب یہ ہے کہ آج مدینہ میں معاویہ ابن معاویہ لیسی کے انتقال ہو گیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف 70,000 فرشتے بھیجے تاکہ وہ ان کی نماز جنازہ پڑھیں۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل اس فضیلت و کرامت کا سبب کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قل هو اللہ احد بہت زیادہ پڑھتے تھے، کھڑے بیٹھے چلتے پھرتے اور دن اور رات کے دوسرے اوقات میں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زمین سمیٹ لوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھا سکیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھا دینے والا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے جو شخص سونے کے لیے اپنے بستر پر جائے پھر داہنی کروٹ لیٹ کر 100 مرتبہ اس سورت کو پڑھ لے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے اپنی داہنی طرف سے جنت میں چلا جا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سونے سے پہلے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص پڑھ لے وہ موت کے علاوہ ہر چیز سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات جب بستر پر آرام فرماتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر ان پر پھونکتے اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر پھیرتے تھے۔ پہلے سر اور چہرہ پر ہاتھ پھیرتے اور بدن کے سامنے یعنی بدن کے آگے والے حصے پر۔ یہ عمل آپ 3 دفعہ کرتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ پڑھنا صرف 1 مرتبہ ہی ہے لیکن ہاتھ 3 مرتبہ پھیرنا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے جس نے سورۃ الاخلاص کا ورد کیا اس کے گھر سے فقر اور فاقہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہوا۔
سر درد کے علاج کے لیے سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ اس کا طریقہ علماء کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ دم کرنے والا اور کروانے والا دونوں آمنے سامنے چوکڑی مار کر بیٹھ جائیں، پھر 11 بار سورۃ الاخلاص کو پڑھ کر مریض کی کنپٹیوں کو انگلی سے پکڑتے ہوئے آہستہ آہستہ دونوں بھوؤں کے درمیان لا کر دم کریں اور انگوٹھا کھینچ لیں۔ کچھ لوگوں کو بہت برے خواب آتے ہیں، وہ شدید ڈر کے باعث ایک بار جاگ جائیں تو دوبارہ سو ہی نہیں سکتے، وہ باوضو نماز پڑھ کر لیٹ جائیں، پھر سورۃ الفاتحہ اور اخلاص دونوں پڑھ لیں، انشاءاللہ ڈراؤنے خوابوں سے محفوظ رہیں گے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کی شب اور جمعہ کی نماز کے بعد سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ والناس پڑھی، وہ اگلے جمعہ تک ہر گناہ سے پاک ہو گیا۔ جو شخص مرض الموت میں سورۃ الاخلاص پڑھے گا وہ فتنہ قبر میں مبتلا نہیں ہوگا اور قبر کی تنگی اور عذاب قبر سے نجات پائے گا۔ اگر سورۃ الاخلاص 41 بار پڑھی جائے، اس کے اول و آخر درود پاک پڑھا جائے اور کسی میٹھی چیز پر دم کر کے ناراض میاں بیوی کو کھلائی جائے تو دونوں میں محبت بڑھے گی اور ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے خیر و برکت والا بنا دے، آمین ثم آمین۔